بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آپ کے پاس اردو گرامر کا ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر علم بیاں۔ علم بیاں بیسیکلی کہا کس کو جاتا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کی چاروں کلاسز کے لیے 9 10 1 2 کے لیے ایک انتہائی اہم پورشن ہے۔ تو لہذا اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں۔ جو چیز لکھوائی جا رہی ہے اس چیز پہ باقاعدہ ورک کرنے کے بعد کہ آپ کو ماڈل پیپر میں کس قسم کے ایم سی کیوز آتے ہیں اس چیز کو لکھوایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد آپ کے ماڈل پیپر کے ایم سی کیوز بآسانی کور ہو جائیں گے، اس میں آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علم بیاں کی ڈیفینیشن لکھیے گا۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، وہ علم ہے جس میں، یہ آپ کو حصہ قواعد میں بھی آ سکتی ہے 3 نمبر کی ڈیفینیشن، اس لیے لکھوا رہا ہوں۔ وہ علم ہے جس میں کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نت نئے انداز، بس سادی سی ڈیفینیشن، اچھی سی ڈیفینیشن، نکالے جائیں۔ علم بیان کیا ہے؟ بیسیکلی وہ علم ہے جس میں کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں۔ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت، رعنائی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت، رعنائی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کا کلام اٹریکٹیو لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ علم بیاں وہ علم ہے جس میں کسی معنی کو ادا کرنے کے نت نئے مطلب نئے اندازے نکالے جاتے ہیں کہ یار اس کا فلاں مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا فلاں مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا فلاں مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت مطلب کہ یار آپ ایک مختلف راستوں پہ چل پڑتے ہو، ایک میننگ کو آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے مختلف میننگ ڈھونڈتے ہو، ایک میننگ کے، ٹھیک ہے، یا ایک ورڈ کے آپ مختلف میننگ ڈھونڈتے ہو، اس میں رعنائی پیدا ہوتی ہے، دلکشی پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ از بیسیکلی کالڈ علم بیاں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور چاروں کلاسز کے لیے انتہائی اہم، آپ کی بک اس کو مطلب جو آپ کے ماڈل پیپرز آئے ہیں ان میں تقریباً اس کو اسی طرح وہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا لکھیے گا، اس کی 4 اقسام ہیں۔ اس کی یہ ڈیفینیشن آپ اس لیے بھی یاد کریں کہ آپ کو اس میں پوچھی جا سکتی ہے، حصہ گرامر میں، حصہ قواعد میں۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی آپ کے پاس تشبیہ، کچھ لوگ تشبیہ پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تشبیہ۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ کے پاس استعارہ، تیسری چیز آپ کے پاس کنایا، اور چوتھی چیز مجاز مرسل۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس بیسیکلی اس کی 4 اقسام کہلاتی ہیں۔ اب ہم جس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تشبیہ، اینڈ ان انگلش اٹ از کالڈ سیملی۔ انگلش میں ہم اس کو سیملی کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انگلش میں اس کو ہم سیملی کے نام سے جانتے ہیں، فگر آف اسپیچ میں آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ اب تشبیہ بیسیکلی کیا ہے؟ تشبیہ، یہ بات لازمی نوٹ کرنی ہے، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کے مانند یا کے جیسے قرار دینا، یا کے جیسے قرار دینا۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کے مانند یا کے جیسے۔ کے مانند، اب اس کی بیسک جو ڈیفینیشن لکھواؤں گا اس میں آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ جس کے معنی ہیں کے مانند یا کے جیسے قرار دینا۔ ٹھیک ہے جی؟ جب کسی شخص کو اس کی مشترکہ خوبی یا خامی کی وجہ سے، جب کسی شخص کو اس کی مشترکہ خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسرے جیسا قرار دیا جائے، کسی دوسرے جیسا
قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو اس کی مشترکہ خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسرے شخص جیسا، کسی دوسرا شخص نہ لکھیے گا، کسی دوسرے جیسا یا کسی دوسری چیز جیسا، کسی دوسری چیز لکھ لیں، کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ ایک بات اس پہ غور کرنا، بلکہ پہلے دو باتیں ساتھ اس کی اور ایڈ کر لیں۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس میں سے MCQ آیا ہوا تھا۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت مسلمہ پائی جائے۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت مسلمہ، میم سین لام سلمہ ہوتا ہے، سلمہ پیچھے میم بات چھوڑو، مسلمہ پائی جائے، اس میں وہ صفت مسلمہ پائی جائے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ تشبیہ دیں گے، اگر کسی شخص کو کسی شخص جیسا قرار دیں گے، تشبیہ نہ لکھیں، اگر کسی شخص کو کسی شخص جیسا قرار دیں گے، اگر کسی شخص کو کسی شخص جیسا قرار دیں گے تو اسے ہم تشابہ کہیں گے، تشبیہ نہیں کہیں گے۔ سر یہ نئی بات آپ کے لیے، اگر کسی شخص کو کسی شخص جیسا قرار دیں گے تو اسے ہم تشابہ کہیں گے، تین تے شین الف شا بے ہے با، اسے ہم تشابہ کہیں گے، تشبیہ نہیں کہیں گے۔ اب یہ اس کی میننگ کیا ہے، بات کیا ہے، ذرا سننا میری بات۔ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، لکھ لیا، تو اسے ہم تشابہ کہیں گے، تشبیہ نہیں کہیں گے۔ اور علی عمر کی طرح خوبصورت ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے شاید یہ دونوں چیزیں تشبیہ ہیں۔ کیا آپ کو بتایا گیا تھا جی کی طرح، کے جیسے، کی مانند ہو تو وہ تشبیہ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کی خوبصورتی کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم سب بھی جب حسن کی مثال دیتے ہیں ہم بولتے ہیں یار تم چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ چاند کی خوبصورتی کو میں نے بھی مانا، آپ نے بھی مانا، تیسرے شخص نے بھی مانا، چوتھے شخص نے بھی مانا۔ تو جب ایسی چیز کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جائے یا کسی کے جیسا قرار دیا جائے جس کی خوبصورتی کو سب بات مانے، اب علی شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی بہادری کو تو ہر بندہ مانتا ہے، شیر کی بہادری کو اگر کہ یہ علی عمر کی طرح بہادر ہے تو اب عمر کی بہادری کو ہر بندہ تو نہیں مان رہا، عمر کی خوبصورتی کو تو ہر بندہ، آپ کہتے ہو جی علی عمر کی طرح خوبصورت ہے، اب ہو سکتا ہے کہ عمر آپ کی نظر میں خوبصورت نہ ہو، مطلب یہاں پہ اگر 100 بندہ بیٹھا ہے اس میں سے 70 کی نظر میں عمر خوبصورت ہوگا، 30 میں نہیں ہوگا۔ اب تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ میں وہ خوبی مسلمہ پائی جائے۔ مسلمہ سے کیا مراد ہے کہ چاند پہ سب کا اکتفا ہے کہ چاند کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے میرے پیارے انشاء چاند۔ اب چاند کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، چاند کی خوبصورتی پہ کسی کو شک نہیں ہے، تو تشبیہ کے لیے لازم ہے اس چیز کے ساتھ آپ اس کو مانند قرار دیں گے جس کی خوبصورتی میں، جس کی بہادری میں کسی کو شک نہیں ہے۔ دیٹ مینس کہ پہلی چیز آپ کے پاس، پہلی مثال کس کی ہے؟ تشبیہ کی، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ تشابہ کی۔ سر وہ تشبیہ نہیں ہوگا، وہ تشابہ ہوگا۔ سر میں اگر لکھوں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے، اور علی عمر کی طرح بہادر ہے، یہ تشابہ ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ اپنی مائنڈ کلیئر کریں اس بات کو، یہ تشابہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تشبیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمر کی بہادری کو شاید میں نہیں مانوں، آپ نہ مانے، 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے 100 نہ مانے، تو جس کو سارے مانے تشبیہ اسی کے ساتھ دی جاتی ہے، جس کو سب مانے تو تشبیہ اسی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد لکھیے گا، یہ ایگزامپل دیجئے گا دونوں بچے، بہادری والی بھی اور یہ والی بھی۔ اب اس کے بعد تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، کچھ گائیڈز آپ کی 4 ارکان بھی لکھتی ہیں، بٹ 5 لکھیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر پیپر میں 4 یا 5 کا آپشن آئے تو آپ نے 4 سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بٹ آنے 4-5 اکٹھا نہیں لگا، ویسے بات ہے
تو 5 آئے تو آپ نے 5 ہی کنفرم کرنا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں سر؟ 5۔ زندگی ساری پڑھتے آئے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہے کون سے؟ مشبہ۔ پہلا کیا ارکان ہے سر؟ مشبہ۔ مشبہ کے آگے مشبہ کی ہیڈنگ دے کے نا لکھیے گا جس کو تشبیہ دی جائے۔ جس کو، مشبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے سر؟ یہ اس میں آئے گی حصہ قواعد میں، حصہ قواعد میں یہ آتی ہے۔ مجھ سے لکھنے نہیں ہوتا اس لیے کہ رائٹنگ زیادہ صاف ہے تو نظر کا خطرہ ہے، اس لیے میں اب بول رہا ہوں۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے۔ اور اس مثال میں علی صاحب کیا ہے؟ مشبہ۔ چاند مشبہ، بے پڑھیں بی پڑھیں آپ کی مرضی، ٹھیک ہو گیا؟ مشبہ بے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اب علی چاند کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ لکھیں۔ اب ایک اور بات ایم سی کیو آ سکتا ہے، کیا ایک جملے میں ایک ہی حرف تشبیہ ہوگا؟ نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ کیا؟ حرف تشبیہ۔ اور اس کو کئی کتابیں لکھتی ہیں یا وہ آپ کو پزل کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ حرف تشبیہ کو اور کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے اس کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ الف دال الف دا تے کے نیچے زیر ڈال دیجئے گا، ادات تشبیہ۔ ادات تشبیہ، حرف تشبیہ کو، یہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے، میں نے ایک ماڈل پیپر میں پڑھا ہے۔ حرف تشبیہ کو کہا جاتا ہے، اس نے 4 نیچے ایگزامپلز دی ہوئی تھی، آپ نے بول دینا سر اس کو تو ادات تشبیہ کہتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ۔ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کیا ہوگی؟ 5 ارکان ہے نا، مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ یا وجہ جامع۔ اس کو آپ غرض تشبیہ بنا سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، وجہ جامع کیا ہے یہاں پہ آپ اس کو غرض تشبیہ بنا دیں۔ غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کی پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ علی صاحب کی خوبصورتی۔ علی صاحب خوبصورت اتنے ہیں کہ ہم نے کہا جی کہ اس کو تشبیہ دی جائے، اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے جس کی خوبصورتی دنیا میں تمام لوگ مانتے ہیں۔ ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں ہوگی سر جس کی خوبصورتی کو، جس کی بہادری کو آپ مانے میں نہ مانوں، اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی۔ اور آخری چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا، وجہ جامع، یہ آپ کی یہ ہے وجہ جامع نہیں ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ ادھر سنیے گا، وجہ جامع کیا ہے؟ وجہ جامع اور غرض تشبیہ بیسیکلی سیم چیزیں ہوتی ہیں۔ وجہ جامع کیا؟ خوبصورتی کو اجاگر کرنا، یہ وجہ جامع ہے اس کی، کہ ہم علی صاحب کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، یار دیکھو کتنا بہادر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو کتنا بہادر شخص ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ خیبر کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، مولا علی کا کہا جاتا ہے جی کہ 60 بندہ مختلف روایت ایسی بندہ کہ خیبر کا دروازہ اٹھا نہیں سکا تو مولا علی نے ہاتھ سے اٹھا کے ایسے پھینک دیا، ٹھیک ہے، ہاتھ سے اٹھا کے ایسے پھینک دیا۔ اس شاعر نے لکھا تھا اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ مطلب کتنی پیاری تشبیہ، دیکھیں تشبیہ کی آپ مثال چیک کریں یار، یہ کنکر اس نے آرام، یہ مطلب مثال کے طور پہ یہ کنکر ہے، تشبیہ کی مثال دیکھیں یار، قدرتی طور پہ مائنڈ پہ آ گئی۔ اس نے یہ کنکر ہے، پتھر ہے، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ مطلب در خیبر 80 بندے ہٹے کٹے جوان در خیبر لا نہیں سکے اور علی نے اٹھا کے ایسے پھینکا، تو اس نے کتنی پیاری تشبیہ۔ ذرا شعر لکھیے گا ساتھ، یہ شعر لکھیے گا، یہ لکھیں یہاں پہ، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا۔ علی کی شجاعت کی پھر اپنی ہی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اب تشبیہ کے لیے جو آپ کے پاس آئٹم لکھوا دیے گئے، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو ایم سی کیو آئے گا، اس کے باہر نہیں جانا۔ ایک چیز آپ کے لیے نہیں آئی ابھی تک، آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ تشبیہ کے لیے
जिस शख्स से या जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें वो खूबी मुसलमा पाई जाए, उसकी खूबी को हर बंदा माने, ये ना हो कि आप माने और मैं ना मानूं तो फिर तशबीह नहीं हो सकती, उसको तशाबा कहेंगे, तशबीह नहीं कह सकते। इसके बाद दूसरी आपके पास इसकी मिसाल, दूसरी इसकी इकसाम है क्या, इस्तारा। इस्तारा 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 लिखिएगा, इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है, इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है, इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड मेटाफर, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड, ये ना लिखे हैं मैं दसदन है, ठीक है, क्या पता आप में से कोई इंग्लिश किसी को अच्छी आती हो तो उसको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है उधार लेना, जिसके मानी है, इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है उधार, जिसके मानी है उधार लेना। जब हम किसी चीज के मानी उसके हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करें, जब हम किसी चीज को उसके हकीकी मानों के बजाय जब हम किसी चीज को उसके हकीकी मानी के बजाय उसके मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल करें। अब ये इसका मतलब क्या भी समझाऊंगा। जब हम किसी चीज के मानी उसके हकीकी मानी के बजाय उसके मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल करें कि हकीकी और मजाजी के दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो, हकीकी और मजाजी के दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो। मजाजी क्या होता है, तेरे वादे अगर वफा होते मजाजी सही खुदा होते। अच्छा, मजाजी कहा जाता है, देखें दो कंसेप्ट हैं बेसिकली, ठीक है, ये इस बात को भी बड़े समझने वाली बात है, सुनिएगा। ये आपके पास इस्तारा की एग्जांपल है और ये डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। लोग कहते हैं सर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज के मानी उसके हकीकी मानी के बजाय उसके मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल करें कि हकीकी और मानी के दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो। अब देखें ना, मेरी बात समझें, अली चांद है सर, चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद की खातिर जिद नहीं करते मेरे प्यारे इंशा, चांद किसी का होता ही नहीं है सर। चांद बेसिकली एक सियारा है जिसके साथ अगर हम इस पे गौर करें ना, हकीकी मानी इसका क्या है कि अली चांद है, ये हकीकत तो नहीं बन सकती ना सर, ये हकीकत नहीं है। अब मजाजी मानी एक खुफिया मानी इस्तेमाल करें, मजाज का मतलब होता है खुफिया, छुपा हुआ, एक हम इसके खुफिया मानी वो इस्तेमाल करें कि बेसिकली अली को चांद के साथ तशबीह दी जा रही है। तशबीह क्या है, अली चांद की तरह खूबसूरत है, अगर की तरह के जैसे होता तो फिर तो वो तशबीह था, लेकिन अली चांद है, अली चांद है, मैं इनके दरमियान आपस में कहीं ना कहीं तशबीह का ताल्लुक है, इनके दरमियान कहीं ना कहीं उस शख्स के साथ या उस चीज के साथ उसकी कंपैरिजन करवाया जा रहा है कि जिसमें वो खूबी पाई जा रही है। ये याद रखिएगा, इसमें आपस में कहीं ना कहीं तशबीह का ताल्लुक है। अली चांद है, ये इसका हकीकी मानी नहीं है ना सर, इस जुमले का हकीकी मानी तो ये बन ही नहीं सकता कि अली चांद है सर, अली तो इंसान है और चांद तो सियारा है, तो दोनों के जेंडर तब्दील हैं, ठीक है, दोनों एक जमीन पर रहता है और एक आसमान पर रहता है, एक गैलेक्सी में पाया जाता है, एक ये गैलेक्सी अर्थ इसमें पाया जा रहा है, ठीक है, इस जगह पाया ये सियारा है, एक वो सियारा है, तो हम ये नहीं कह सकते अली चांद है, ये उसका हकीकी मानी नहीं है। लेकिन मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि इनके दरमियान तशबीह का ताल्लुक है, ये बेसिकली तशबीह ही ली जा रही है एक सेंस में कि अली साहब चांद है, अली शेर है, अली गिरगिट है। अब गिरगिट बेसिकली रंग बदलता है, ये गिरगिट की खूबी है और मुसलमान खूबी है, हर बंदा मानता है, बदला जो रंग आपने हैरत ज़दा हूं मैं, गिरगिट को मात दे गई फितरत जनाब की, कि गिरगिट बेसिकली क्या है, रंग बदलता है, रंग बदलने में मतलब कि गिरगिट का कोई सानी नहीं है, समझ आ गई। तो अली चांद है, अली गिरगिट है, जब हम गिरगिट बोलेंगे ना तो इसका मतलब है कि बेसिकली हम गिरगिट से रंग बदलना क्या ले रहे हैं, उधार, और हमने अली को बोला भाई साहब तुम वाकई हो, ठीक हो गया। अब इस्तारा के 3 अरकान हैं, लिखिएगा बात लंबी हो जाएगी। इस्तारा के 3 अरकान है, इस्तारा के 3 अरकान हैं, इस्तारा के 3 अरकान हैं।
مستعار لے بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور مستعار لہو بھی پڑھتے ہیں. مستعار لے، مستعار لہو پڑھ لیں، مستعار من، اور تیسری ہوتی ہے وجہ جامع. مستعار لے کے ہوتا ہے جس کو استعارہ دیا جائے، جس کو استعارہ دیا جائے. مستعار من ہو جس سے استعارہ دیا جائے، جس کو استعارہ دیا، جیسے وہ مشبہ تھا علی، یہاں پہ علی کو استعارہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کو استعارہ دیا جائے، جس سے استعارہ دیا جائے. اور وجہ جامع کیا؟ علی چاند ہے. وجہ جامع کیا ہے؟ خوبصورتی. وجہ جامع کیا ہے؟ خوبصورتی. سر علی خوبصورت ہے تب ہم نے کہا علی چاند ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم نے کہا علی چاند ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد بلا تاخیر و تمیز ہم تیسری ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے کنایا. اور کنایا میں بہت سارے لوگوں کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، تو کنایا کو ذرا غور سے سمجھیے گا. کنایا بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انایا نہیں ہے، کنایا. ٹھیک ہو گیا. کنایا، کنایا عربی زبان کا لفظ ہے. کنایا عربی زبان کا لفظ ہے. سر یہ ڈیفینیشن آپ میں سے ہر بندہ لکھے، ان کی آپس میں یہ جو اس کی ایگزامپل بتائی جا رہی ہے نوٹ ڈاؤن کریں. آئی چیلنج یو کہ آپ اپنا آبجیکٹو بآسانی کر دیں گے، آپ کو آبجیکٹو میں اس کے علاوہ پریشانی نہیں ہوگی. سر میں لمبی چوڑی ڈیفینیشنیں جو گائیڈوں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ نہیں کروا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے. کنایا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پوشیدہ یا خفیہ بات کرنا. پوشیدہ یا خفیہ بات کرنا. پوشیدہ یا خفیہ بات کرنا. جب کسی چیز کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے، پوشیدہ یا خفیہ بات کرنا، جب کسی چیز کو اس کے حقیقی یا مجازی معنی کے بجائے اس طرح استعمال کیا جائے، حقیقی یا مجازی معنی کے بجائے اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں، کہ حقیقی اور مجازی معنی، حقیقی اور مجازی معنی بالکل سیم، بالکل ایک جیسے ہوں. سیم نہ ہو، بالکل ایک جیسے ہوں. کہ حقیقی اور مجازی معنی بالکل ایک جیسے ہوں. حقیقی اور مجازی معنی بالکل ایک جیسے ہوں. بس یہ بات لکھ لیجئے گا کہ حقیقی اور مجازی معنی بالکل ایک جیسے ہوں. کہ ایک جیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا میری بات غور کریں. میں ایک بات اکثر بولتا ہوں، جی میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. یہ بیسیکلی کنایا ہے، یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے. اس کے دو میننگ ہے سر، ایک ہے اس کا خفیہ مطلب، ایک ہے اس کا مجازی میننگ، اور ایک اس کا حقیقی میننگ. مجازی میننگ کیا ہے؟ اس کو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو تم غلط کہہ رہے ہو. اور اس میں وہ بات بھی لی جا سکتی ہے، اور ایک اس میں یہ بات بھی بتائی جا سکتی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی صاحب بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہوئے ہیں، دھوپ میں سفید نہیں ہوئے. تو اس میں حقیقت بھی بتا سکتا ہے بندہ، اور اس میں خفیہ بات بھی. اس جملے سے آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اس جملے سے آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، بتانا بھی چاہ رہا ہے. اور اس کا خفیہ میننگ کیا ہے؟ اس کا خفیہ مطلب یہ بھائی صاحب آئی ہیو ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈاج نہیں کر سکتے. اب تم نے علی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، تم نے علی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. اس کی یہ ایگزامپل بھی لکھ لیں. اب سر پہ چڑھانا کے بیسیکلی ایک اس کا مجازی میننگ کیا ہے کہ یار تم اس کی ہر بات مانتے ہو، کوئی غلط بات بھی کہتا ہے تم اس کو پوری کرتے ہو. جیسے والدین نے آپ کو سر پہ چڑھا رکھا ہوتا ہے، آپ ان کو کوئی بھی بات کہتے ہیں یا کوئی ایسی ضد کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں علی تم نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. اب سر پہ چڑھانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ ہر بات ماننا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ کوئی سر پہ کسی کو واقعی چڑھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، واقعی سر پہ چڑھایا جا سکتا ہے. سر پہ چڑھانے سے یہ مراد نہیں ہے. سر دیکھیں نا، حقیقی معنی اس کا بن سکتا ہے، حقیقی کنسیپٹ اس کا بن سکتا ہے. سر پہ چڑھانا یہ تو نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز ہوگی کہ آپ اس کو سر پہ لے کے بیٹھ جائیں، لیکن سر پہ چڑھا رکھا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں عورتیں یہ کام کرتی ہیں، مطلب وہ پانی لینے جاتی ہیں یا کچھ چیز ایسے، تو اب مطلب کہ شہری چھوٹے بچے کو سر پہ بٹھایا جا سکتا ہے. چھوٹے بچے کو سر پہ بٹھایا تو اس کا خفیہ میننگ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس کی ہر بات مانتے ہو.
اور حقیقی میننگ کیا ہے کہ تم نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. تو یہ دونوں باتیں کنسیپٹ کنایا میں دونوں باتیں مانی جا سکتی ہیں, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, خفیہ بات بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو جو سامنے اس کی حقیقی میننگ ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. بس چھوٹی سی بات اور لکھ لیں, کنایا کی 2 اقسام ہیں. کنایا کی یہ ایم سی کیو آ سکتا ہے. کنایا کی 2 اقسام ہیں. کنایا کی 2 اقسام ہیں, کنایا قریب, کنایا بعید. لکھ لو نا, کنایا قریب, کنایا قریب, کنایا بعید. بعید دور ہوتا ہے سر, قریب نزدیک. یہ دیکھ لیں, کنایا قریب اور کنایا بعید. بعید, کنایا قریب اور کنایا بعید. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی بات کی کہ تم نے علی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. بس یہ ایگزامپل, ان کو آگے مزید سمپلیفائی نہیں کیا جاتا. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کنایا کی 2 اقسام اور بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بٹ آپ کے لیول تک کے لیے یہ انف ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آخری چیز مجاد مرسل. مجاد مرسل, مجاد مرسل عربی زبان کا لفظ ہے. مجاد مرسل عربی زبان کا لفظ ہے. اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے, اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو, اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو. تشبیہ نہ ہو سر, تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو, کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو. اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو, تو اسے ہم مجاز مرسل. ڈیفینیشن اس لیے لکھا رہا ہوں کہ آپ کو حصہ قواعد میں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجاز مرسل کی 24 اقسام ہے, یہ بات لکھ لیجیے گا, ساری اقسام نہیں پڑھاؤں گا. مجاز مرسل کی 24 اقسام ہے. مجاز مرسل کی 24 اقسام ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں مجاز مرسل بیسیکلی کیا ہے. کرسی, یہ کنسیپٹ بتا رہا ہوں, کرسی ٹوٹ گئی ہے. کرسی, اب سر پوری کرسی تو نہیں ٹوٹی ہوگی نا, پورے پیسز میں تو نہیں بریک ہوئی ہوگی. آپ بولتے ہو یار کرسی ٹوٹ گئی ہے, ہو سکتا ہے اس کی ایک ٹانگ سے لگڑی ہو گئی ہو, 2 ٹانگوں سے لگڑی ہو گئی ہو, کہ اس کا ہاتھ رکھنے والی جگہ ٹوٹ گئی ہو. ساری لگڑی تو نہیں ہوگی نا, ساری تو بیکار. بالکل ٹوٹنے سے مراد کیا لیتے ہو کہ یار بالکل کرچی ہو جائے. کرچی نہیں ہوئی, لیکن کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, جز سے کل مراد لے رہے ہو. جز مطلب اس کا کوئی پاؤں ٹوٹا ہے تو آپ کل مراد لے رہے ہو, کرسی ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کچن سے دودھ اٹھا لاؤ, کچن سے سر دودھ اٹھا سکتے ہیں؟ دودھ تو نہیں اٹھایا جا سکتا, دیگچی میں ہوگا, کسی گلاس میں ہوگا, کسی برتن میں ہوگا, وہ برتن اٹھایا جاتا ہے, دودھ کو نہیں اٹھایا جا سکتا. تو ہم کہتے ہیں کچن سے دودھ اٹھا لاؤ. اٹ از بیسیکلی کالڈ مجاز مرسل. اب دودھ تو نہیں اٹھایا جاتا, لیکن کوئی دیگچی ہے, کوئی برتن ہے جس میں وہ دودھ پڑا ہوا ہے, اس کو ہم تو اس کا نام نہیں لے رہے, ہم جز سے کل یا کل سے جز بھی مراد لے سکتے ہیں. مجاز مرسل میں یاد رکھیے گا, خالی جز سے کل اور کل سے جز مراد نہیں ہوتا, مسبب سے سبب ہوتا ہے, سبب سے مسبب ہوتا ہے. اسی لیے بتایا کہ 24 اقسام ہے. بٹ آپ کے لیول کے لیے یہاں تک کی باتیں انف ہیں. ایک شعر جو میرے دل کے بڑے قریب, وہ لازمی لکھ کے ہم اختتام کرتے ہیں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو حصہ ہوتا ہے, جزو وہ آتا ہے جزو میں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. اگلا مصرع, گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. جب مولا علی کی شجاعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ لڑتے تھے نا, تو اب آپ نے دیکھا خیبر میں بہت بڑی لڑائی ہوئی, خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا.
سرکار نے کہا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے میں محمد بھی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شاعر نے تشبیہ کتنے مزے کی دی، شاعر نے تشبیہ یہ دی کہ شاعر نے کیا کہا کہ کربلا میں امام حسین لڑے تھے، کربلا میں لڑ کون رہا تھا، لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ اتنی بازی سا لڑا جاتا ہے کہ علی لڑ رہے ہیں، لڑ کون رہا ہے، حسین، اور حسین جزو ہے، کس کا پارٹ ہے، کس کے جسم کا پارٹ ہے، علی کے، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ علی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ تو اسی کے ساتھ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جو چیز لکھوائی گئی ہے اس کو لکھیں، انشاءاللہ آپ کے MCQ یہاں سے کور ہو جائیں گے۔ دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔